لله الذي لم يزل عالما عليما قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكيانا ومدنينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بازات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی باکلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیات میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے رب کائنات نے اہل بیت نے شان بیان فرمائے دنیا والے اہل بیت کے دشمن ہو گئے اور اول کے اندر اہل بیت کا دشمن یزید اور اس کی نسل میں سے اخیر قیامت کے قرب میں سے وہ اہل بیت کے نام والوں کا بھی دشمن بن جائے وہ جس کا نام سفیانی ہے اصل نام اس کا عبداللہ ہے سفیانی کے نام پہ مشہور ہے وہ یزید کا پوتا ہے خالد کا بیٹا ہے خالد جو ہے وہ یزید کا بیٹا ہے یزید اہل بیت کا دشمن تھا اور اس کے بعد جب یہ ختم ہو گیا وہ خالد وہ ہے جو حضرت زین العابدین کو جب لے گئے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے کہنے لگا اے زین العابدین اب بتلا کہ تیرے باپ کا سر رکھا ہے میرا باپ بول رہا ہے
اس کے بیٹے کا نام مشہور کا نام تھا عبداللہ، زیادہ مشہور ابو سفیانی کے نام سے مشہور تھا۔ وہ جو سفیانی یزید کی نسل میں ہے وہ اہل بیت کا بھی دشمن، اور جن لوگوں نے اہل بیت کے نام پر نام رکھے ہیں ان کو بھی قتل کروایا۔ اسرائیل کا علاقہ ہے ایک یابر کا مانا ہوتا ہے خشک علاقہ، اور وہاں ایک علاقہ ہے جس کا نام لودو ہے، وہاں کے رہنے والا ہے یہ سفیانی۔ وہاں رات کو سویا ہوا خواب آیا کہ سفیانی اٹھ کھڑا ہوا، جب وہ اٹھا چاروں طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر سو گیا، سونے کے بعد پھر خواب میں کہ سفیانی اٹھ کھڑا ہوگا، جب وہ اٹھا چاروں طرف دیکھا پھر سو گیا، تیسری مرتبہ پھر کہا گیا کہ اے سفیانی اٹھ اور باہر دروازے سے دیکھ کہ کون آیا ہے۔ جب سفیانی باہر دروازے میں گیا تو 7 آدمی گھوڑوں پہ سوار، اور ہر آدمی کے پاس یعنی لال رنگ کا جھنڈا تھا۔ جب وہ باہر نکلا، نکلنے کے بعد کہا اے سفیانی کہ تم ہمارا لیڈر بن اور ہم دنیا کے اندر پھیلتے ہیں۔ جب ان کا لیڈر بن کے وہ نکلا، اپنے نان کے خاندان میں یعنی بنو کلب کے، کلب کا مانا یعنی کاف مکتے والی نہیں دوسری، اس کا کلب کا مانا ہوتا ہے کتا، یعنی اہل بیت کی محبت جس دل سے نکل جاتی ہے وہ کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ سفیانی ان 7 آدمی کو لے کر بنی کلب کے پاس گیا، وہاں ان کے نان کے خاندان ملنے کے بعد 307 آدمی بن گئے۔ وہاں سے بن کر یعنی وہ سب سے پہلے کوفے میں آیا۔ کوفے کے اندر آ کر اس نے اعلان کیا کہ جو آدمی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کا سر قدم کر کے لے آئے گا، میں 1000 روپیہ انعام دوں گا۔ جب یہ اعلان کیا تو لوگ یعنی دنیا کے پیچھے مرتے ہیں کہ پیسہ مل جائے جس طریقے سے بھی ملے، عزت اور بےعزتی کو نہیں دیکھنا، ہمیں دنیا چاہیے۔ تو یعنی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس وقت اگر ہیرا گرا ہوا ہوگا وہ لوگ ہیرے کو نہیں اٹھائیں گے، یعنی وہ بچہ اگر جا رہا ہے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اس کا سر قلم کر کے لے جائیں گے، وہ انعام لیں گے، ہیرا نہیں اٹھائیں گے۔ حالانکہ ہیرا کی قیمتی ہے پھر بھی اس کو وہ نہیں اٹھائیں گے۔ جب وہاں جائے گا تو یعنی دریائے فرات کی پل پر 70 آدمیوں کو قتل کرے گا۔ قتل کرنے کے بعد یعنی اس کی فوج بہت زیادہ ہو جائے گی۔ شروع میں یعنی وہ کیا ہوگا، نیک آدمی ہوگا، لوگ اس کے نام پہ تسبیح پڑھیں گے سفیانی کے نام پر، یعنی جمعے کے اندر خطبے کے اندر اس کا نام لیا جائے گا، اتنا نیک بن جائے گا۔ نیک بننے کے بعد جب اس کی دل کے اندر یعنی ظلمت آ جائے گی، ظلمت آنے کے بعد پھر وہ یعنی مدینہ پاک کے شہر میں حملہ کرے گا۔ مدینہ پاک میں جا کر وہاں اعلان کرے گا کہ جس کا نام حسن ہے، جس کا نام حسین ہے، جس کا نام محمد ہے، جس کا نام فاطمہ ہے، جس کا نام زینب ہے، جس کا نام رقیہ ہے، جس کا نام ام کلثوم ہے، ایسے آدمیوں کو پکڑ کے لے آؤ، ان کو قتل کرو۔ اہل بیت کے نام پر جن لوگوں نے نام رکھے ہیں ان کو سب کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور جب لوگوں کو پتا چلے گا وہ لوگ شہر مدینہ چھوڑ کے نکل جائیں گے کہ وہاں رہ جائیں گے، ان کو یہ ظالم یعنی قتل کروائے گا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بٹھائے گا، بٹھانے کے بعد منبر پر بیٹھ کر اور یعنی اپنی ران پر عورت کو بٹھا کر پسند کرے گا، اور یہ وہاں جا کر منا کروائے گا اور لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا۔ اس وقت فرشتے کہیں گے کہ اللہ رب العزت یہ تیرے اہل بیت کے نام رکھے ہوئے لوگوں کا یہ ظالم ہے، ان کو شہید اور قتل کروا رہا ہے۔ رب کائنات فرمائے گا ہے جو ایک دن میں نے رکھا ہے اس دن سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ پھر 2 بہن بھائی جس کا نام محمد ہوگا اور بہن کا نام فاطمہ ہوگا، ان کو پکڑ
پکڑ کے لے آئیں گے تو سفیانی کے پاس سفیانی کیا کہے گا کہ ایک بڑا سا کڑھا لے آؤ، اس میں تیل ڈالو، تیل ڈالنے کے بعد اس کے نیچے آگ جلائی جائے گی، جب وہ کھلے گا تو ان یعنی بہن اور بھائی محمد جس کا نام ہے اور فاطمہ جس کا نام ہے اسے یعنی تیل کے اندر ڈال دیں گے تو فرشتے چیخ دیں گے کہ اللہ رب العزت یہ اتنا ظلم تیرے محبوب کے مدینے میں ہو رہا ہے، اور جن کا نام محمد اور اس کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے ان کے نام پر یہ ظالم رب کائنات فرمائے گا ایک دن میں نے رکھا ہے مندر حساب کتاب ہوگا، جب اس کا ظلم بڑھ جائے گا اس وقت حضرت امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب دنیا کے اندر یہ ظلم اس کا ہو جائے گا یعنی قیامت برپا ہو جائے گی، وہ پھر یعنی مکہ کے اوپر حملہ کرے گا، جب مکے کو اوپر حملہ کرے گا حاجی حج کرنے والے لوگ یعنی ایک امام کے ساتھ آپ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت بھی حج کرنے کے لیے جائیں گے، یہ لوگ جا کر اس وقت کے گورنر کو قتل کر دیں گے، قتل کرنے کے بعد یہ بغیر امام کے وہاں جا کر میدان میں حج کریں گے، مزدلفہ کے اندر حج کرتے کرتے کسی بات میں ان کا جھگڑا ہو جائے گا، وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اتنے قتل کر دیں گے حد سے زیادہ، چند لوگ آ کر بچیں گے، اس کے بعد یعنی یہ لوگ وہ لوگ جب آئیں گے پھر کعبہ میں تو اس وقت ساتھ ولی اللہ، کنہوں نے ولی اللہ لکھا ہے، کنہوں نے عالم لکھے ہیں، دوسرے ملکوں میں سے حضرت امام مہدی کی تلاش میں جائیں گے، جب کعبے میں طواف کرتے کرتے ایک دوسرے کو مل جائیں گے، پوچھیں گے تم کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کون آیا ہے، کیوں آیا ہے، وہ کہے گا کہ میں حج کرنے اور امام مہدی کو ملنے کے لیے آیا ہوں، دوسرا بھی اسی طرح کہے گا، تیسرا بھی اسی طرح کہے گا، چوتھا بھی حتیٰ کہ وہ ساتھ اللہ والے عالم دین کہیں گے کہ حضرت امام مہدی کو ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، وہ چاہے ساتھے کے ساتھے سجدے میں گر جائیں گے کہ اللہ رب العزت کے اتنا ظلم ہو رہا ہے اس امام مہدی کو بھیج جرا دنیا کے اندر عدل و انصاف کرے، وہ عالم لوگ ساتھ یعنی پیدل چل کر مدینہ پاک میں جائیں گے، وہاں رہیں گے، تلاش کریں گے، پھر مکہ میں آئیں گے، مکے میں رہیں گے، پھر مدینہ میں جائیں گے، اور اسی طرح 3 مرتبہ مدینہ میں جائیں گے اور 3 مرتبہ کعبے کے اندر آئیں گے، کعبے کے آنے کے بعد دیکھیں گے کہ ایک آدمی دیوار کے ساتھ اوپر سے کپڑا لے کے رو رہا ہے، وہ یہ آواز آنے گے، سننے کے بعد جب کپڑا اٹھائیں گے تو نشانیوں سے پہچان لیں گے، جو قرآن و حدیث کے اندر امام مہدی کی نشانیاں ہیں اسے پہچان لیں گے کہ یہی امام مہدی ہے، وہ کہیں گے کہ ہم تیری تلاش میں ہیں، تو حضرت امام مہدی اس وقت اٹھے گا، اٹھنے کے بعد بازو نے لکھا ہے یعنی یمنی پتھر جو کعبے کے اس کونے پہ لگا ہوا ہے، بعد میں لکھا ہے کہ یہ مطلب پتھر جو لگا ہوا ہے یہ جنت میں میرے حبیب لے آئے تھے، تو یہاں کھڑے ہو کر امام مہدی اعلان کرے گا کہ ایھا الناس، کہ اے لوگوں سن لو میری بات، اس وقت یہ سفیانی رہا ہوگا، حضرت امام مہدی اس کو قتل کریں گے، اعلان کرے گا کہ الناس، کہ اے لوگوں میری بات سنو، دنیا کے اندر جب وہ اعلان کرے گا تو اس کا یعنی امام مہدی کی ہر جگہ پہ تصویر نظر آئے گی، جو آدمی گھر میں بیٹھ کر ٹی وی چلائے گا کہ فلاں علاقے کا چینل دیکھو، یا کمپیوٹر چلائے گا کہ فلاں چیز دیکھو، یا موبائل چلائے گا کہ فلاں چیز دیکھو، جب وہ آن کرے گا تو امام مہدی کی تصویر نظر آئے گی، ہر جگہ پر حضرت امام مہدی کی تصویر نظر آئے گی، نظر آنے کے بعد اعلان کرے گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے سفیانے کو قتل کرنے کے لیے، پہلے اہل بیت کا یعنی دشمن یزید تھا، یزید کے بعد یعنی اہل بیت کے ناموں کے ساتھ جن کا نام لکھا ہوگا اس کا دشمن یہ سفیان یعنی یزید کا پوتا ہوگا، یہ
اور نادائن شریف وہی جو میرے آقا معراج کی رات پہن کر عرش معلی سے بھی آگے لے گئے تھے، وہی نادائن شریف امام مہدی کے پاؤں میں ہوگی۔ اور جوڑا مبارک جو میرے آقا پہنتے تھے یا قمیض پہنتے تھے، وہی قمیض امام مہدی کے گلے میں ہوگا۔ جو میرے آقا تلوار اٹھا کر جنگ لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہی تلوار حضرت امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہونے کے بعد اوپر سے بادل آئے گا، سایہ کر جائے گا، سایہ کرنے کے بعد اعلان کرے گا، اس میں فرشتہ ایک آواز دے گا، کیا امام مہدی کے آغوش وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے، دنیا کے اندر یعنی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، دنیا کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر رہے، اب اعلان کر وہ جا کر سفیانی کو قتل کرے گا۔ کرنے کے بعد یعنی دنیا کے اندر امن آ جائے گا، امن آنے کے بعد یعنی انصاف آئے گا۔ 7 سال آپ یعنی مکہ کے اندر رہیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کائنات نے فرمایا میں نے تو اہل بیت کی قسم اٹھائی اور یہی کہا کہ اے میرے محبوب کے جس طرح تیری چادر پاک ہے، تیرے اہل بیت بھی اسی طرح پاک ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی آئے گا، میرے محبوب اعلان بتائیں گے کہ اعلان کرو کہ جن کا نام حسن ہے، جن کا نام حسین ہے، جن کا نام فاطمہ ہے، جس کا نام ام کلثوم ہے، جس کا نام زینب ہے، جس کا نام رقیہ ہے، ان کو بلا کر لے آؤ، وہ مرد عورتیں سارے آ جائیں گے۔ پیارے محبوب اللہ کے دربار میں عرض کریں گے کہ رب کائنات یہ میرے اہل بیت کے نام میں سے ان کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بلا حساب کے معاف کر دے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اہل بیت کے ناموں میں سے جن کا نام ہوگا ان کو بچوا کر جنت کے اندر بھیجیں گے۔ اللہ رب العزت بھی یہ کہے گا کہ میں ان سے حساب نہیں لیتا، میرا محبوب کہہ رہا ہے تو میں ان کو معاف کر رہا ہوں۔ یہ دنیا والے اہل بیت کے ساتھ بھی دشمنی اور اہل بیت کے ساتھ نام رکھنے والوں کے ساتھ بھی دشمنی، تو رب کائنات نے یہی فرمایا فرشتے بھی عرض کرتے رہے مولا کی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ایک اوپر کو عذاب مسلط کر۔ رب کائنات نے فرمایا میں نے ایک دن رکھا ہے، اس دن یہ جب اٹھ کر آئیں گے میں ان سے ذرے ذرے کا حساب لوں گا، یہ کہوں گا کہ بتاؤ کہ تم اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتے تھے یا اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے تھے۔ اس وقت رب کائنات فرمائے گا کہ ان کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ اب بھی دنیا کے اندر جس آدمی کے اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ہے وہ آدمی بیکار ہے کسی کام کا۔ یہ سفیانی جب قتل ہو جائے گا، ہونے کے بعد یہ اعلان ہوگا دنیا کے اندر امن آ جائے گا۔ امن آنے کے بعد یہ پھر دمشق کے اندر چلے جائیں گے، وہاں جا کر بیٹھیں گے۔ بیٹھنے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اب چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں وہ ہم اتریں گے صبح کی رات کے وقت اٹھیں گے، یہ نماز پڑھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یعنی اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت یہ حال ہوں گے کہ ہر آدمی زکات لے کے پھر رہا ہوگا، کوئی مجھ سے کوئی اللہ والے کو زکات کے پیسے لے لے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ یہی کہے گا کہ میرے پاس زکات کے پیسے بڑے ہیں، میں خود دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے کوئی لے لیتا میں کیسے زکات۔ آپ تو اگر کوئی بھی کسی چیز کا اعلان کرے جو سب سے پہلا جو پیسے والا ہے امیر خرید ہے وہی کہتا ہے کہ پیسے لے جا، زکات لینے کا حقدار ہے۔ یعنی وہ وقت اتنا ایمان اور مخلص لوگ ہو جائیں گے، کوئی نہیں کہے گا کہ ہم یہ دیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ
حنیفہ کے دور کے اندر اس وقت یہ ایمانداری تھی، آپ نے غلام کو بھیجا کہ جہاں ایک پیسے کی دال لے گیا، جب وہ دال لینے کے لیے گیا تو دال بیچنے والوں کا مقابلہ ہو گیا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ دکان والوں کا مقابلہ ہو تو ہمیں فائدہ ہو، دکان والوں کا مقابلہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ایک پیسے کا ایک کٹورا دال کا دوں گا، دوسرے نے کہا کہ آدھے پیسے کا ایک کٹورا دوں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ اعلان ہوا کہ میں کھڑے میں دال دوں گا، یعنی اس کا غلام جو تھا یعنی لے کے گیا پھر پیسہ بھی واپس کر دیا، اور بھی حضرت امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، پیسے بھی لے آیا اور دال کا بھی کٹورا بھر کے لے آیا۔ اس نے کہا تھا اپنی موج بن گئی، دکانداروں کا مقابلہ ہو گیا، پیسے بھی بچ گئے، تیل بھی دال بھی لے آئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا یہ ہمارے کھانے کے لیے نہیں، ہمارے لیے حرام ہے، یہ ناجائز ہے کہ دکانداروں میں مقابلہ کر کے آپ ایک دوسرے کو کھاتا دیا ہے، ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ اگر ایک لقمہ بھی کھا لیا تو ہمارے دل کے اندر یہ نورانیت ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، ظہور ختم ہو جائے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے دکانداروں کا مقابلہ لگ جائے تو ہمیں مل جائے، مفت کا مال پاتے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ دیکھ امام ابو حنیفہ کا ایک پیسے کا کٹورا ہے، سے کم دال کا آیا ہے، کوئی دکانداروں کا مقابلہ ہوا ہے، کوئی اللہ سے لینے والا ہے تو لے جا۔ 3 دن تک اور 3 راتوں تک ہر نماز کے بعد اعلان کرتے تھے، وہاں کوئی لینے والا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو ہم نہیں کھائیں گے۔ وہ ایماندار تھے، اس لیے رب کائنات نے فرمایا صدقۃ اللہ یرحمنا سنو من اللہ صدقۃ ونذرو کہ عابدون رب کائنات نے فرمایا کہ ان کے دل کے اندر ایمان راسخ ہوا تھا، ایمان ان کے دل میں آ گیا تھا کہ میں تھوڑی سی شبہ والی چیز بھی نہیں لیتے تھے، ہم بھی ایماندار ہیں، بڑے دعوے دار ہیں، ایسی چیز مل جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے دیکھتے کہ ہم پہلے لے کر آئے، اس لیے ہمارے دل کے اندر نورانیت نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر نرمیت نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر بغض و عداوت آ گئی کہ یہ حرام کھا کر، اس لیے نورانی ختم ہو گئی، دل ہمارا کالا ہو گیا، کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اہل بیت کے دشمن یا دین کے دشمن ہو جاتے ہیں ان کے دل میں رب کائنات قلب یعنی کتے کی طرح بنا دیتا ہوں، ان کا دل کبھی رحم نہیں کرے گا کسی کے اوپر، وہ ظالمان کا رہیں گے، ظلم کرتے رہیں گے۔ مرنے کے بعد جب اللہ کے دربار میں آئیں گے میں پوچھوں گا بتلاؤ کہ تمہارا ظلم کہاں گیا، تمہارا ستم کہاں گیا، وہ غریب ابھی تک بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حلال کھانے سے انسان کا دل نور ہو جاتا ہے، دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، ایمان کی چاشنی آ جاتی ہے، لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا کھائے گا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہم تو یعنی صبح شام کھاتے بھی حلال ہے، تو جھوٹ ہم نے بولنا ہے، حرام ہم نے کرنا ہے، یعنی چکر بازی ہم نے کرنا ہے، جیسے کہ کسی نہ کسی کا مال اگر کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں جھوٹ بول کر بیچنے سے برکت وہ مال حرام ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا کام بھی یہی ہے، دنیا جو ہے دنیا حلال کمانے سے نہیں بنتی، جب صبح اور شام کی روٹی بنتی ہے، جو بلڈنگیں بنا رہا ہے یا دنیا جمع کر رہا ہے اس کی وہ حلال کی نہیں ہے، جب تک وہ حرام نہیں ملے گا اس وقت تک وہ جمع ہے۔ حلال کھانے والے کے لیے پورا اللہ رب العزت مال دیتا ہے جو اس کی زندگی بدر ہو جائے۔ جب دنیا سے جاتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے ہوتی ہے، پرندے اس کے لیے روتے ہیں، جانور اس پر روتے ہیں، اے اللہ رب العزت یہ ایک روزہ تھا تو اس کو دنیا سے چلا لے، ہم جیسا مرتا ہے تو وہ سے اچھا ہوا کہ اللہ دے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی